توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ قید سے رہا ہو کر اپنے سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد دلایا۔ یہ واقعہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گائیوں کا گوشت کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھی۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی ابھی زندان ہی میں تھے۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا، مگر خواب سن کر سب نے کہہ دیا کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اسی دوران ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا، آپ اس کو حل کیجئے کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس جاؤں گا تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرما دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو، اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی غلے کو ان کے خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا، اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا حکم سنایا تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ بہرحال بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولی ہاش اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی، بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام جب زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی امانت داری کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش میں بھی اپنی مثال آپ ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و وکیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اور آسنات کے رشتے کا ذکر بائبل کی 3 آیات میں ہوا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اس نے فرعون کے پجاری پوٹفیرا کی بیٹی آسنات کو جوزف یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے طور پر دیا تھا۔ 11 سالوں سے پہلے یوسف کے 2 بیٹے آسنات کے ساتھ تھے۔ ان میں سے پہلے بیٹے کا نام منسا تھا اور دوسرے بیٹے کا نام افرائم تھا۔ جب 11 سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کال پڑا۔ کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ والد صاحب کے حکم سے یہ کنعانی قافلہ غلہ خریدنے کے لیے مصر کے لیے روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے جا رہے ہیں جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے اور اسی کو اسی سے غلہ لے کر آنا ہے۔ بہرحال جب دربار یوسفی میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں بات آ سکتی تھی کہ یوسف اور تخت شاہی پر۔ تورات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان سے قحط کے حالات اور اپنے خاندان کے بارے میں تفصیل معلوم کی، پھر ان کے لیے غلہ بھر دیا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگلی مرتبہ آنے پر ان کو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا ہوگا ورنہ انہیں غلہ نہیں ملے گا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ شاید جب بھائیوں کو پونجی ملے گی تو وہ اسے مصری بیت المال کا مال سمجھ کر واپس کرنے آئیں گے، جس سے ان کا مصر دوبارہ آنا یقینی ہو جائے گا اور چھوٹے بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ لینے کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ اپنے الاتی بھائی کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا تھا، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لٹا دی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں۔ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اس لیے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں کافی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں، ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور
احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں۔ ولما دخلوا یعنی برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک بات نہایت حیرت انگیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد صاحب جو خدا کے پیغمبر بھی تھے ان کی مفارقت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ سے فطری اور طبی محبت کے علاوہ اور ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے طویل زمانے میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہے، اپنی خیریت کی خبر کسی طرح ان تک پہنچا دیتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہو اور بھائیوں کو بھی اظہار واقعے کے بغیر ہی رخصت کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قسم کی کوئی خبر نہ دیں۔ تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے، کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے۔ بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔ جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، چونکہ برادران یوسف 11 تھے۔ دو ایک کمرے میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکے، چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوگی۔ دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی 20-21 سال بعد ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبے پر پہنچے ہیں۔ بنیامین نے سنا ہوگا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، اور یقیناً اس کے لیے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی، مگر انتہائی خواہش کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت کھل کر سامنے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے مطابق غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا، ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہو۔ یہ کوئی قیمتی برتن تھا، خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا۔ وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ برادران یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ کارندے کہنے لگے، شاہی پیمانہ یعنی پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا، جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے تھے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں۔ کارندوں نے کہا، اچھا جس کے پاس یہ چوری نکلے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، ہمارے یہاں چوری کی یہی سزا ہے۔ جب کارندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب سنا تو تلاشی لینی شروع کی۔ ابتدا دوسرے بھائیوں سے کی، اور جب ان کے سامان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالہ برآمد ہوا، اور قافلے کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے معاملے کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی کا شکر ادا کیا اور خاموش رہے، اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خود رکھا تھا۔ ادھر بنیامین خاموش رہے کیونکہ یہ واقعہ ان کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ برادران یوسف نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بنیامین کو حاصل کیا جائے۔
جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو کہنے لگے اے سردار با اقتدار، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی کا بھی غم ہے، آپ اس پر رحم کیجئے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، بے شک آپ پاک نفس اور بااخلاق شخص ہیں۔ عزیز مصر نے کہا خدا کی پناہ یہ کیسے ممکن ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے علم و فضل میں بڑے بھائی نے، جس کا نام یہودا تھا، یا عمر میں بڑے تھے جس کا نام روبیل تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو یہی رہوں گا، آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، جس کی پاداش میں ان کو روک لیا گیا، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ چشمدید حالات ہیں کہ مسروقہ مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، اور ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم ہرگز اس کو واپس لانے کی ذمہ داری نہ لیتے۔ غرض یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب برادران یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی، چونکہ یوسف کے معاملے میں ان بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ ان کی سچی بات کا بھی یقین نہیں کیا اور کہہ دیا تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھے ملا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کر دی اور اسی غم میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنا شروع کر دیا، دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے، کسی سے کچھ نہ کہتے۔ جب برادران یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات ہوئی تو خوش آمدانہ گفتگو شروع کی، اپنی محتاجی اور بے کسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے بھی مناسب قیمت موجود نہیں، ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی نخالص چیزیں غلہ خریدنے کے لیے لے کر آئے ہیں، آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی نکمی چیزوں کو قبول فرما لیں اور غلہ پورا عنایت فرما دیں، ہماری کھوٹی پونجی کی وجہ سے غلے میں کمی نہ کریں، ظاہر ہے کہ ہم مانگنے کے مستحق تو نہیں، مگر آپ خیرات سمجھ کر دے دیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبی طور پر حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہوئے اور یوسف علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے اظہار حال کی جو پابندی لگی ہوئی تھی، اب اس کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا۔ تفسیر مظہری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: من جانب یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی میں میری بینائی جاتی رہی، اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے؟ ان کے اس سوال نے بھائیوں کو سوچنے پر مجبور کیا اور وہ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھائیوں نے پوچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس انکشاف کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا اس قمیض کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جا کر ان کے چہرے مبارک پر ڈالا جائے تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے۔ جب قمیص ڈالی گئی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے والد سے استغفار کی دعا کرنے کو کہا۔ ضحاک اور مجاہد رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی اس لیے کہ یہ کرتا عام کپڑوں کی طرح نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمرود نے آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا، پھر یہ جنتی کرتا ہمیں
हमेशा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रहा। हजरत इब्राहीम के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास रहा। उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रहा। आपने इस कुर्ते को एक मुतबर्रक शय समझकर एक नलकी में बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में बतौर तावीज़ डाल दिया था ताकि नजरे बद से महफूज रहें। बरादराने यूसुफ ने जब धोखा देने के लिए उनका कुर्ता उतार लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरहना करके कुएं में डालने लगे तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और गले में पड़ी हुई नलकी से कुर्ता निकालकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया और ये कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास महफूज था। उस वक्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मशवरा दिया था कि ये जन्नत का लिबास है। इसकी खासियत ये है कि अगर नाबीना की आंखों से लगा दिया जाए तो बेनाई लौट कर आती है। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और आप अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक साथ लेकर कनान के लिए रवाना हुआ। उधर खुदा के बरगजीदा पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू ने महका दिया। फरमाने लगे, ए खानदान याकूब, अगर तुम ये ना कहो कि बढ़ापे में इसकी अकल मारी गई है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझे यूसुफ की महक आ रही है। सब कहने लगे, वल्लाह तुम तो अपने उसी पुराने खबत में पड़े हो, यानी इस कदर अरसा गुजर जाने के बाद भी, जबकि यूसुफ का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। तुम्हें यूसुफ ही की रट लगी हुई है। गर्ज ये कि ये कनानी काफिला बखैर आफियत कनान पहुंच गया और बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ के हुक्म के मुताबिक उनका पैराहन याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाल दिया। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें फौरन रोशन हो गई। फरमाने लगे, देखो मैंने ना कहा था कि मैं अल्लाह की जानब से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बरादरान यूसुफ के लिए ये वक्त बड़ा कठिन था। शर्मो नदामत में गर्क सर झुकाए हुए बोले, ए अब्बा जान, आप हमारे लिए जनाब बारी में गुनाहों की मगफरत की दुआ कर दीजिए, क्योंकि अब ये तो जाहिर हो ही चुका है कि बिलाशिबा हम सख्त खताकार और कसूरवार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, बिलाशिबा वो गफूर रहीम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान को लेकर मिस्र पहुंचे। उस वक्त आपकी उम्र 130 साल थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतला हुई कि उनके वालिद खानदान के हमरा शहर के करीब पहुंच गए हैं तो वो फौरन इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकले। जब दोनों ने एक दूसरे को मुद्दत दराज के बाद देखा तो फरते मोहब्बत में याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और जब ये पुरमुसर्रत और रिकत आमेज मुलाकात हो चुकी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अर्ज किया कि अब तो आप इज्जत व एहतराम और अमनो हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ ले चलें। उस वक्त मिस्र का दारुल सल्तनत रामीज था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद और तमाम दीगर अफराद खानदान को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ शाही सवारियों में बिठाकर शहर में लाए और शाही महल में कयाम कराया। जब इन तमाम बातों से फरागत पाई तो अब इरादा किया कि दरबार मुनक्कद करें ताकि अहले मिस्र का भी हजरत याकूब और उनके खानदान से तारुफ हो जाए और तमाम दरबारी उनकी इज्जत और एहतराम से वाकिफ हो जाएं। दरबार मुनक्कद हुआ तो तमाम दरबारी अपनी मुकर्ररा नशिस्तों पर बैठ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनके वालिदैन को तख्त शाही पर जगह दी गई और बाकी तमाम खानदान ने हस्बे मुरातब नीचे जगह पाई। जब ये सब इंतजामात मुकम्मल हो गए तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल से बाहर तशरीफ लाए और शाही तख्त पर जलवा अफरोज हुए। उसी वक्त तमाम दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त शाही के सामने ताजीम के लिए सजदे में गिर पड़े। मौजूदा सूरत हाल को देखकर ये खानदान यूसुफ ने भी यही अमल किया। ये देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन अपने बचपन का ख्वाब याद आ गया। अपने वालिद से कहने लगे, अब्बा जान, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। तो रात में है कि इस वाक़े के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का तमाम खानदान मिस्र में आबाद हो गया, क्योंकि उस वक्त के फिरऔन रयान ने इसरार के साथ ये कहा था कि तुम अपने खानदान को मिस्र ही में आबाद करो, मैं इनको बहुत उम्दा जमीन दूंगा और हर तरह इनकी इज्जत करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन किए गए। इब्ने इसहाक ने उर्वा बिन जुबैर की रवायत से बयान किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से निकल जाएं तो बजरिया वही ये भी कहा गया कि इन हड्डियों को अपने साथ लेकर मुल्क शाम चले जाएं और इनके आबाओ अजदाद के पास दफन करें। इस हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश करके उनकी कब्र दरियाफ्त की जो एक संगे मरमर के ताबूत में थी। उसको अपने साथ अर्ज़े फ़लस्तीन में ले गए और हजरत इसहाक और याकूब के दरमियान दफन कर दिया। सकम में उस खित्ता ज़मीन में दफन किया गया जो आपके बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने खरीदा था।
تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات 147 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کی تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف ان کی وصیت کے مطابق منتقل کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔